سب سے پہلے اس مجلس کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد حمد باری تعالیٰ سے پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وهدى للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخله كان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون صدق الله العظيم۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کے حمد سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ سید نفیس شاہ الحسینی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ حج بیت اللہ پہ گئے تو جانے کے بعد مطاف میں انہوں نے ایک کلام لکھا، خوبصورت کلام لکھا، کہا شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا، گرد کعبے کے پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا، اپنا دیوانہ بنایا میں تو اس قابل نہ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ کہاں ہماری گناہگار آنکھیں اور کہاں اللہ کے گھر کا دیدار، کہاں ہماری گناہگار آنکھیں اور کہاں نبی علیہ السلام کے روضے کا دیدار۔ حقیقت یہ ہے کہ آنکھوں کی قیمت ادا ہو جاتی ہے ان کو دیکھ کر۔ تو یہ خوبصورت کلام ہے۔ شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے
تھا شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل تھا تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل تھا نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھنے تمام حضرات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انسان اللہ رب العزت کی تخلیق کا شہکار ہے. اللہ رب العزت نے اس انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. اگر یہ انسان اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، اس کا احاطہ کرنا چاہیں، لا تحصوها، قرآن میں آتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو تم گننے لگ جاؤ لا تحصوها، تم انہیں شمار نہیں کر سکتے. ہم اپنے اوپر غور کریں. اللہ نے سب سے پہلے ہمیں انسان بنایا. اگر ہمیں اللہ انسان نہ بناتے، یہ ہمارے اختیار میں نہ تھا. جانور بنا دیتے، یہ انسان کے اختیار میں نہ تھا. اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. پھر اللہ نے انسان بنانے کے بعد ہمیں مسلمان بنایا. ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا کہ جس گھرانے کے اندر ہمارے آباء و اجداد پہلے سے مسلمان ہیں، جس گھرانے کے اندر نمازیں پڑھی جاتی ہیں، جس گھرانے کے اندر پیدا ہوتے ہی بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہی جاتی ہیں، ہمیں ایسے گھرانے میں اللہ نے پیدا کیا. اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں. پھر اللہ نے مسلمان ہونے کے بعد سب سے بڑا انعام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا کہ جس امت میں آنے کے لیے پچھلے انبیاء اور پچھلے نبیوں کی تمنائیں تھیں کہ کاش ہم اس امت کا حصہ بن جاتے ہیں. سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باقی نبیوں کو اس امت کا حصہ نہ بنایا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس امت کے حصہ بنے. اللہ رب العزت سے دعا کی تو اللہ نے ہمیں نبی علیہ السلام کا امتی بنایا. پھر یہ انسان اپنے جسم پر ذرا غور کرے کہ اللہ نے اس انسان کو صحیح سالم پیدا کیا، صحیح سالم پیدا کیا. میں اور آپ اپنے جسم پر ذرا غور کریں. اگر اللہ ہمیں قوت گویائی نہ دیتا تو ہمارے اختیار میں نہ تھا. کتنے لوگ ہیں جنہیں قوت گویائی ان کے پاس نہیں ہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کے آواز، والدین کی باتیں اپنے کانوں سے سنیں. وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت سنیں. وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم ایسے نیک اعمال اور نیک اذکار سنیں، لیکن ان کے اختیار میں نہیں. اس پر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں. پھر اللہ نے ہمیں بالکل ٹھیک پیدا کیا. ہمارے ہاتھ پاؤں بالکل سالم ہیں، بالکل ٹھیک ہیں. اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں خوبصورت آنکھیں عطا کی. خوبصورت آنکھیں کہ جن یہ آنکھوں کی قدر و قیمت ان سے پوچھیں جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں. کسی اندھے سے پوچھیں، کسی نابینا سے پوچھیں، اس کی بھی تمنا ہے کہ میں اپنے والدین کو رحمت بری نظروں سے دیکھوں اور مجھے حج عمرے کا ثواب مل جائے. یہ اس کی بھی تمنا ہے.
اس کی بھی تمنا ہے کہ میں قرآن مجید کو دیکھوں، قرآن مجید کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کی بھی تمنا ہے، اس کی بھی تمنا ہے کہ میں اللہ کے گھر کی زیارت کروں، یہ اس کی بھی تمنا ہے۔ لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، قرآن کہتا ہے اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ فرماتا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہاری نعمتوں کے اندر اضافہ کرتا رہوں گا، میں تمہاری نعمتیں اور زیادہ کرتا رہوں گا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے۔ تو اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، اور ان آنکھوں کی نعمت سے انشاءاللہ ہم اللہ کے گھر کا دیدار کریں گے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اسی لیے کہا شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ کہاں اللہ کا خوبصورت اور پاک گھر، اور کہاں ہماری گناہگار آنکھیں۔ حقیقت میں ہماری آنکھیں اس قابل ہی نہیں کہ ہم اللہ کے گھر کا دیدار کریں، لیکن اللہ اپنے گھر میں بلا رہا ہے، اللہ کے مہمان بن کر ہم جا رہے ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور یاد رکھیے جب بھی اس نعمت کا خیال آ جائے کہ ہم اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو زبان سے یوں کہا کریں اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ ورنہ کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ایئرپورٹ پہ اترنے کے بعد ایئرپورٹ سے ہی واپس آ گئے بغیر اللہ کے گھر کی زیارت کے۔ مجھے ایک گروپ لیڈر نے کہا کہ ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹر تھے اور ان کی اہلیہ تھی، وہ آئے اور مکہ ٹاور کے اندر آ کر ٹھہر گئے، تو ان کی اہلیہ نے کہا مجھے گھٹن محسوس ہو رہی ہے اس رش کو دیکھ کر، اور اس نے بھی کہا آئے مکہ مکرمہ پہنچے لیکن اللہ کے گھر کا دیدار نہ کیا اور ویسے ہی چلے گئے۔ تو یہ اللہ کی کتنی بغیر یعنی ایک بندہ وہاں تک پہنچ جائے اور یہ قبولیت نہ ہو تو انسان کو خوف ہونا چاہیے اس بات پر۔ اس لیے جب اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ اپنی نعمتوں کے اندر اضافہ کرتا رہے گا۔ تو پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، جب بھی خیال آ جائے اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ حقیقت بات یہ ہے یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجی کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن حاجی 400 گھرانوں کی شفاعت کرے گا، 400 گھرانوں کی شفاعت کرے گا۔ اور ایک اور حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک حاجی 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے حاجی کا۔ کہیں یہ نہیں کہا نبی علیہ السلام نے کہ فلاں عبادت گزار آ جائے اس سے مصافحہ کرو، فلاں عالم آ جائے اس سے مصافحہ کرو، فلاں ولی آ جائے اس سے مصافحہ کرو۔ نہیں، ایک شخص کے بارے میں کہا کہ وہ آ جائے تو اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس کا استقبال کرو اور بڑھ چڑھ کر اس سے مصافحہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حاجی آ جائے، حج کر کے آ جائے تو حج کر کے آنے کے بعد اس کے سامنے جاؤ اور جانے کے بعد اس سے بڑھ کر مصافحہ کرو، اور مصافحہ کرنے کے بعد اس سے کہو کہ وہ آپ کی مغفرت کے لیے دعا مانگے۔ حاجی سے کہو کہ وہ آپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے عرفات کے میدان میں ایک دعا مانگی اور تمام حاجیوں کے لیے اس دعا کی بڑی خوش قسمتی ہے، بڑی خوشخبری ہے ہم سب کے لیے۔ وہ دعا کون سی دعا مانگی؟ عرفات کے میدان میں دعا کرنے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو پھر تو رد کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ دعا کیا مانگی؟ اے اللہ حاجیوں کی مغفرت فرما، اے اللہ حاجیوں کی مغفرت فرما۔ پھر آگے فرمایا اے اللہ حاجی جس کے لیے مغفرت کی دعا مانگے اے اللہ تو اس کی بھی مغفرت فرما، تو اس کی بھی مغفرت فرما۔ یہ کوئی معمولی سفر نہیں ہے۔ ہم اس سفر کی قدر و قیمت کو یہاں سے پہچانیں، اپنی قیمت یہاں سے پہچانیں کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں اور حج کے سفر کا کیا مقام ہے اور حاجی کا کیا مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے حج کیا اس میں گناہ کا کوئی کام نہ کیا
فسق کا کوئی کام نہ کیا، غلط باتیں نہ کی، ساتھیوں سے لڑائی جھگڑا نہ کیا، اور کہ حج کرنے کے بعد وہ ایسے لوٹتا ہے رجع کیوم ولدتہ امہ، جس طرح وہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے۔ بلکہ ایک حدیث میری نظر سے گزری، فرمایا کہ جو انسان حج کا خالی ارادہ کرتا ہے حج کا، تو فرمایا اس ارادہ کرنے پر اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ حاجی کا مقام ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان حج کرنے کے بعد مر جائے وہ شہید ہے، جو انسان حج کرنے کے بعد مر جائے وہ شہید کہلاتا ہے۔ اس لیے ہم اپنی قدر و قیمت یہیں سے پہچانیں، اور پھر جب یہاں سے جاتے ہیں تو کتنے خوبصورت مقامات ہیں، کتنے خوبصورت اللہ رب العزت نے مقامات عطا کیے ہیں، اور ایک ایک عمل پر کتنی بڑی نیکیاں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی حاجی طواف کرتا ہے تو طواف کرتے ہوئے وہ گویا کہ اللہ کی رحمت کے سمندر میں غوطہ لگاتا ہے، اور اگر وہ ایک قدم اٹھاتا ہے طواف کرتے وقت اور وہاں ایک قدم پر 500 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 500 درجات بلند کیے جاتے ہیں، اور ایک قدم پر 500 گناہ اس حاجی کے مٹا دیے جاتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے حاجی کا۔ اور پھر جب یہ طواف مکمل کرتا ہے، مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت نفل طواف کے پڑھتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انسان کو بنی اسماعیل کے 10 غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر ثواب مل جاتا ہے۔ کتنا بڑا ثواب یہ اللہ رب العزت اس حاجی کو عطا کر رہے ہیں۔ تو ہم یہیں سے اپنی قیمت کو جانیں۔ پہلے نمبر پر جب یہ خیال آئے کہ میں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں تو شکر کریں، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اور ہو سکے تو 2 رکعت صلاۃ الشکر روزانہ پڑھ لیا کریں۔ اور دوسرے نمبر پر حاجی اپنا مقام یہیں سے پہچانے۔ حدیث میں آتا ہے الحاج والعمار وفد اللہ، حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا اللہ کے وفد ہیں، اللہ کے مہمان ہیں۔ ان دعوہ اجابہم، اگر یہ دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غُفِرَ لَهُمْ، اور اگر یہ اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں غفر لهم، اللہ ان کی مغفرت کر دیتا ہے۔ یہ حاجی کا اللہ کے ہاں اتنا بڑا مقام ہے۔ ہمارے اکابرین حج کیا کرتے تھے تو بڑے تڑپ اور شوق کے ساتھ حج کیا کرتے تھے۔ ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حج کا ارادہ کیا، تو ارادہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا ایک قدم اٹھاؤں گا، پھر 2 رکعت نفل پڑھوں گا، پھر ایک قدم اٹھاؤں گا، پھر 2 رکعت نفل پڑھوں گا، اور اسی حالت میں مکہ مکرمہ پہنچوں گا۔ 2.5 سال میں وہ پہنچے، 2.5 سال میں پہنچے، اس تڑپ اور اس جذبے کے ساتھ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے۔ آج میں اور آپ 4 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں۔ سوچیے وہ کتنا شوق رکھتے ہوں گے حج کا، اور کتنے جذبے سے حج کیا۔ مولانا حسین احمد رضی اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ذوالحجہ کے ایام شروع ہوا کرتے تھے کھایا کرتے تھے، اور جب کھانا سامنے آتا تو فوراً نوالا دینے کے بعد رکھ دیتے تھے کہ وہ کہا کرتے تھے عشاق اس وقت کتنے خوش نصیب ہیں جو ایسے مقام پر کھڑے ہوں گے اور میں یہاں پر ہوں۔ یہ تڑپ اور شوق تھا، اللہ نے ان کو بلا لیا، اور 17 سال مکہ میں مسجد نبوی میں انہوں نے درس دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درس میں درس دیا۔ تو جتنا شوق دل میں رہے اتنا ہی بار بار اللہ ہمیں زیارت نصیب فرمائے۔ وہ فارسی کے شاعر نے کہا مکہ بین استوحیل نور ویسرم اذهبی ظہور کا جلال نظر آتا ہے۔ چیری گردن دنیا رسیدے، ایمان سے اگر تو نے ان دونوں شہروں کا نظارہ نہیں کیا تو وہ شاعر کہتا ہے اس دنیا کے اندر آ کر پھر تو نے دیکھا ہی کیا ہے، اس دنیا کے اندر آ کر پھر تو نے دیکھا ہی کیا ہے۔ تو اللہ ہمیں ایسے مقام پر لے جا رہا ہے کہ جس مقام کے لیے
ہم سالوں سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اے رب ہمیں حج کی سفر پہ ہمارا نام لکھوا دیں اور ہمیں اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، نبی علیہ السلام کے روضہ اقدس کی زیارت نصیب فرما۔ تو اللہ ایسے سفر پہ ہمیں لے جا رہا ہے تو انسان اپنی قدر و قیمت کو بھی پہچانے۔ اور یاد رکھیے، ایک آدمی سائیکل سے گرے تو سائیکل سے گرنے والے کو اتنی چوٹ نہیں لگتی، اگر ایک آدمی موٹر سائیکل سے گرے اسے تھوڑی زیادہ چوٹ آئے گی، اور ایک آدمی گاڑی سے گرے اسے اس سے زیادہ آئے گی، اور اگر ایک آدمی جہاز سے گرے تو اسے تو آئے گی کتنی کہ اس کی لاش ملنے مشکل ہو جائے گی۔ تو اسی طرح جو انسان یہاں سے جا رہا ہے، اگر وہاں جا کر اس نے وہ گناہ کیے جو یہاں کر رہا ہے تو یاد رکھیے دونوں میں بہت فرق ہے۔ دونوں میں کیا ہے؟ بہت فرق ہے۔ چھوٹ یہاں بھی آنی ہے لیکن وہاں کی نیکی اگر 1 لاکھ ہے تو وہاں کا گناہ بھی اسی طرح ہے۔ اگر نیکی 1 لاکھ مل رہی ہے تو گناہ بھی اسی طرح ہے۔ اسی لیے میں حاجیوں کو یہ کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی عمل اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو وہ پوچھ کر عمل کریں کہ بھئی یہ کام مجھے معلوم نہیں ہے، یہ مسئلہ بتا دیں، میں بھی ساتھ ہوں گا انشاءاللہ۔ آپ پوچھیں کہ بھئی یہ مسئلہ بتائیں، مجھے یہ مسئلہ بتائیں، پوچھ کر عمل کریں۔ بسا اوقات حاجیوں پر دم آ جاتے ہیں اور وہ ان کو علم ہی نہیں ہوتا، اور پھر اس کے بعد میں پوچھتے ہیں اور انہیں علم نہیں ہوتا اور وہ عمل کر جاتے ہیں۔ اسی لیے جو عمل یہاں ہونا ہے اس کا اتنا نقصان نہیں، لیکن وہاں پر جو عمل ہوتا ہے اس کا زیادہ نقصان ہے۔ اور بسا اوقات کسی ایسے عمل کی وجہ سے اونٹ کی قربانی بھی لازم ہو جاتی ہے، اونٹ کی قربانی، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح جب ہم یہاں سے جا رہے ہیں تو کچھ ضروری باتیں ہیں، ان باتوں پر اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم سب کے لیے یہ باتیں مفید ہوں گی۔ اگر کوئی لکھ سکتا ہے تو یہ باتیں لکھیں، بڑی اہم باتیں ہیں۔ یہاں سے جاتے وقت سب سے پہلے تو ہم اپنے اندر اخلاص کا جذبہ پیدا کریں۔ اخلاص قرآن میں آتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ وَلِلَّهِ کہا اللہ کے لیے حج کرو، اللہ کے لیے، وَلِلَّهِ اللہ کے لیے۔ ہر ایک کو نہ بتلاؤ کہ میں فلاں سال حج پہ گیا ہوا تھا، یا ہر ایک کے سامنے نام و نمود نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔ اخلاص، اللہ کی رضا کے لیے ہم نے حج کرنا ہے اور اللہ ہی سے ہم نے اس کا بدلہ لینا ہے۔ دنیا میں یہ نہ دکھاؤ کہ میں حاجی ہوں، دنیا والوں کو نہ دکھائیں۔ وَلِلَّهِ اخلاص کا جذبہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلص دینک یکفک العمل القلیل، اے لوگوں اپنے دین کے اندر جاؤ، تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے بہت ہو جائے گا۔ زبیدہ ایک خاتون تھی، اس خاتون کا انتقال ہوا۔ یہ وہ خاتون تھی جس نے میدان عرفات کے اندر اور میدان مینا اس کے اندر حاجیوں کے لیے بڑی نہر بنوائی، بہت بڑا کام کیا۔ اس زمانے میں پانی کی قلت تھی حاجیوں کے لیے۔ جب اس کا انتقال ہوا کسی نے خواب میں دیکھا زبیدہ آپ نے تو اتنا بڑا عمل کیا تھا حاجیوں کے لیے، اللہ نے آپ کی مغفرت تو کر دی ہوگی۔ زبیدہ نے کہا اللہ نے میری مغفرت کی لیکن اس عمل کی وجہ سے نہیں کی۔ کہنے لگے کیسے؟ وہ کہنے لگی بات یہ ہے کہ جب اللہ کے ہاں میری پیشی ہوئی تو میرا ایک عمل لایا گیا، بظاہر وہ میرا عمل میرے ذہن میں، میرے وہم گمان میں بھی نہ تھا۔ کہا کون سا عمل تھا؟ کہا ایک دن میں کھانا کھا رہی تھی، کھانا کھاتے ہوئے میں نے نوالا پلیٹ میں رکھ ڈالا اور اپنے منہ میں ڈالنے لگی، آدھا نوالا میرے منہ میں تھا اور آدھا باہیں تھا، میرے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا۔ اتنے میں مؤذن کی صدا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ صدا آئی۔ کہا وہ نوالا منہ سے میں نے اٹھایا اور نیچے رکھا، دوپٹہ سر پہ رکھا۔ کہا اللہ نے کہا اے زبیدہ اس عمل کی وجہ سے ہم نے تمہاری مغفرت کر دی۔ اخلاص، یہ اخلاص تھا۔ جس کے اندر اخلاص ہوگا وہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہوتا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات بعض لوگ غلاف کعبہ پکڑ کر دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اور حقیقت میں وہ اپنے اطراف کے جو لوگ ان کے ساتھ آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو میں کتنا بڑا نیک ہوں اور کتنا بڑا نیک ہوں کہ میں غلاف کعبہ پکڑ کر دعائیں مانگ رہا ہوں۔
حقیقت میں ان کے دلوں میں ریاکاری ہوتی ہے، اخلاص نہیں ہوتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان ریاکاری کے لیے عمل کرتا ہے اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، میرا یہ بندہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ اس لیے یہیں سے ہم اپنے اندر اخلاص لے آئے۔ العاملون كلهم هالكون الا المخلصون، تمام کے تمام عمل کرنے والے فرمایا کہ وہ ہلاک ہونے والے ہیں، الا المخلصون، مگر اخلاص پیدا کرنے والے وہ لوگ بچ جائیں گے، باقی تمام کے تمام لوگ ہلاک ہونے والے ہیں۔ تو پہلا عمل جو ہے وہ اپنے اندر لانا ہے، وہ ہے اخلاص۔ دوسرا عمل کہ ہم اپنے معاملات کو سمیٹیں، حقوق العباد کا خیال رکھیں۔ آپ کسی فیکٹری کے مالک ہیں، آپ جا رہے ہیں اور ملازمین کی تنخواہ نہیں دی اور حضرت حج پہ جا رہے ہیں، یاد رکھیے ایسے حج کا کوئی فائدہ نہیں جس کے اندر حقوق العباد کا خیال نہ رکھا گیا ہو۔ اپنے حقوق العباد کو آپ ان کی تنخواہیں، ان کے حقوق پہلے سے ادا کریں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کی کسی سے رنجش ہے، کسی سے ناراضگی ہے، رشتہ داروں میں ناراضگی ہے، پڑوسیوں میں ناراضگی ہے، ان سے کہیں۔ آسان حل یہ ہے ان کے پاس کوئی پیغام بھیجیں یا لکھ کر تحریر بھیجیں اور اس کے اندر یہ بات کہیں کہ بھائی میری اور آپ کے درمیان جو رنجشیں چل رہی ہیں میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ آپ سچے ہیں یا میں سچا ہوں، میں ایک مقدس سفر پہ جانا چاہ رہا ہوں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کے لیے وہاں پر دعا گو ہوں گا۔ یہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اکثر خاندانوں میں یہ لڑائیاں ہوتی ہیں، بھائی بھائی سے ناراض ہیں، رشتہ داروں سے ناراضگیاں ہیں کہ جی وہ نہیں آ رہے میں کیوں چلا جاؤں، وہ نہیں آ رہے میں کیوں چلا جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ اے لوگوں جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، واعف عمن ظلمک جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر، واحسن الی من اساء الیک اور جو تیرے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ اچھائی کر، صلہ رحمی کرنا۔ تو ہم جانے سے پہلے جو ناراض ہیں ان کو خوش کر کے جائیں، ان کو ناراض نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق ناراض نہ کریں۔ اور میں لیس الواصل بالمکافی، یہ صلہ رحمی نہیں ہے کہ وہ کریں گے تو آپ کریں گے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ آپ پہل کریں صلہ رحمی کے اندر، آپ پہل کریں گے تو آپ صلہ رحمی کرنے والے ہوں گے، ان کے پہل کا انتظار نہ کریں، آپ خود پہل کریں صلہ رحمی کے اندر۔ اور قرآن میں بھی آتا ہے وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، جو لوگ اپنی رشتہ داریاں توڑتے ہیں، قرآن کہتا ہے أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنتیں برستی ہیں۔ تو اس کا بھی خیال رکھیں، پہلے نمبر پر اخلاص اور دوسرے نمبر پر اپنے معاملات کو سمیٹیں۔ اور میں نے بتایا معاملات کے اندر اگر رشتہ داروں میں ناراضگیاں ہیں ان سے معافی مانگیں۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر معافی مانگنے سے کسی کی عزت کم ہو رہی ہے کل قیامت کے دن وہ مجھ سے آ کر اپنی عزت لیں، کل قیامت کے دن وہ مجھ سے اپنا حق مانگیں۔ اور یہ بھی فرمایا اگر ایک آدمی حق پر ہو، سچ پر ہو، ایک آدمی حق پر ہے اور اس کے باوجود وہ اپنی چیز چھوڑ دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن میں جنت میں اس کے لیے محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو آدمی حق پہ ہونے کے باوجود اپنی چیز چھوڑ دے کل قیامت کے دن جنت میں محل دینے کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو حج کے سفر پہ جا رہے ہیں اور حج کے سفر پہ جانے سے پہلے رشتہ داروں میں ناراضگیاں ہو یا کوئی ہم سے ناراض ہو تو یہ کیسا سفر ہوگا جس سفر کے اندر جب سارے گناہوں کی معافی ہو رہی ہے اور کسی مسلمان کے دل میں ہمارے لیے کینہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صحابی آ رہے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جنتی کو دیکھنا ہے؟ صحابہ نے کہا جی ہاں۔ کہا یہ جو آنے والے صحابی ہیں نا یہ جنتی ہیں، یہ آنے والے صحابی ہیں یہ جنتی ہیں۔ صحابہ نیک اعمال میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے۔ ایک صحابی نے جب یہ سنا تو مجلس ختم ہوئی
اس صحابی کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ یہ مہمان بننے کے لیے تشریف لے گئے، 3 دن گھر میں ٹھہرے اور یہ ان کے اعمال دیکھتے رہے کہ کس عمل کی وجہ سے ان کو جنتی کہا ہے۔ یہ رات بھر ان کو دیکھتے رہے، لیکن یہ حیران ہوئے کہ جو عمل میں کر رہا ہوں وہی عمل یہ کر رہے ہیں، آخر کس عمل کی وجہ سے انہیں جنتی کہا ہے۔ جب تیسرا دن ختم ہوا، جانے لگے، اس صحابی سے کہا کہ میں تو اس نیت سے آیا تھا کہ آپ کا کوئی عمل دیکھوں گا جس عمل کی وجہ سے آپ کو جنتی کہا ہے، لیکن مجھے تو کوئی عمل نظر نہیں آیا۔ اس صحابی نے کیا جواب دیا؟ بڑے غور سے سننے کی بات ہے۔ اس صحابی نے کہا بظاہر میرے اعمال وہی ہیں جو آپ کے ہیں، میرا اور کوئی عمل نہیں ہے۔ ایک عمل ہے میرا کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو سونے سے پہلے اپنے دل کو تمام لوگوں کے لیے صاف کر کے سوتا ہوں، اپنے دل میں کسی کا کینہ نہیں رکھتا، میرا دل صاف ہوتا ہے۔ اس صحابی نے کہا اسی عمل کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے تجھے جنتی کہا ہے۔ تو پہلا عمل اخلاص، اور دوسرا عمل اپنے معاملات کو سمیٹیں، اور تیسرا اہم عمل اپنی نمازوں کی درستگی کا یہیں سے انتظام کریں، اپنی نمازیں یہیں سے ٹھیک کر لیں۔ آپ کے قریب مسجد ہو، مسجد کے امام کے پاس جائیں، اپنی نمازیں یہیں سے ٹھیک کر لیں۔ پہلی دفعہ اللہ نے موقع دیا، بیت اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں اور نمازوں کے اندر غلطیاں ہو، پہلی دفعہ یہ موقع ملا ہے، نمازیں یہیں سے ٹھیک کر کے جائیں۔ قسم بخدا آپ جتنا خرچ کر رہے ہیں، اگر آپ اپنی نمازیں درست کر لیں گے تو وہاں کی تو ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر، اور پھر جماعت کی نماز 27 گنا، 27 لاکھ، بعض علماء نے کہا اس سے بھی زیادہ ایک نماز کا اللہ ثواب دیتے ہیں۔ تو نمازیں ہماری ٹھیک نہ ہو تو پھر کیا فائدہ؟ ہم یہیں سے اپنی نمازیں درست کر لیں، اور خاص طور پر نماز جنازہ، خاص طور پر نماز جنازہ، وہاں ہر نماز کے بعد نماز جنازہ ہوتی ہیں، اور کئی ساتھیوں کو دیکھا گیا کہ نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں ہے، بھائی یہیں سے آپ کو یاد کر لیں۔ اور نماز جنازہ کی دعا تو نمازوں کی درستگی کا یہیں سے انتظام کر لیں، کسی ساتھی کو سنائیں کہ بھائی آپ میری نماز سنیں، اس کے اندر کوئی غلطی ہو تو مجھے بتلائیں، میں آپ کی سنتا ہوں، کسی عالم کو سنائیں، کسی حافظ کو سنائیں، قاری کو سنائیں کہ بھائی آپ میری نماز سنیں، اس کے اندر کبھی کوتاہی ہو تو مجھے بتلا دیجئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کی درستگی کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی آخری 10 سورتوں کو یاد کرنے کا اہتمام۔ قرآن مجید کی آخری ہونا تو چاہیے کہ ہمیں آخری آدھا پارہ یاد ہو، ایک پارہ تو یاد ہو، کم سے کم جو آخری درجہ ہے کہ وہ آخری 10 صورتیں تو ہمیں یاد ہو، کم سے کم ان صورتوں کے یاد کرنے کا اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ مسنون دعاؤں کا اہتمام، ان کو یاد کرنے کا اہتمام۔ چھوٹی چھوٹی کتابیں آتی ہیں مسنون دعاؤں کی، مثال کے طور پر آپ جب طواف کر رہے ہوتے ہیں اور طواف کرتے ہوئے رکن یمانی پہ پہنچتے ہیں، اس کے بعد مسنون دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا یاد ہونی چاہیے آپ کو۔ آپ طواف کر رہے ہیں، طواف کے درمیان کون سا کلمہ پڑھنا ہے؟ بھائی تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اس کی یہ بھی آپ حضرات کو یاد ہونا چاہیے۔ آپ سعی کر رہے ہیں، بھائی سعی کے درمیان کیا پڑھنا ہے؟ سعی کے درمیان چھوٹا کلمہ پڑھنا ہے۔ جب آپ کو یاد ہی نہ ہو تو اس کو یاد کرنے کا بھی اہتمام کریں۔ اور ایک اور اہم بات، دعا، بعض کتابوں میں لکھا ہے، حج کے اوپر کتابیں لکھی تو لکھا ہوا ہوتا ہے فضائل حج، حج کی فضیلت، حج کا طریقہ۔ ایک کتاب میری نظر سے گزری، اس کا نام تھا دعاؤں کا سفر، دعاؤں کا سفر۔ یہ سفر دعاؤں کا ہے، یہاں قدم قدم پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، قدم قدم پر قبولیت کے اوقات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی جب پہلی نظر میں بیت اللہ کو دیکھتا ہے تو جو مانگتا ہے اللہ اس کی قبول کرتا ہے، پہلی نظر میں جو مانگتا ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان پہلی نظر میں یہ مانگے کہ اللہ مجھے ایسا بنا کہ میری ہر دعا قبول ہو جائے، یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا، مجھے ایسا بنا کہ میری ہر دعا قبول ہو جائے۔
اور عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان بیت اللہ کو پہلی نظر میں دیکھتا ہے تو پہلی نظر میں دیکھنے کے ساتھ اللہ اس انسان کے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک اور بزرگ نے یہ بات لکھی کہ پہلی نظر میں دیکھنے کے ساتھ انسان کو اللہ رب العزت 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو اخلاص ہو، معاملات کو سمیٹیں، نمازوں کی درستگی ہو، خاص طور پر جنازے کی نماز، اور اس کے علاوہ مصروف دعاؤں کا اہتمام۔ اور ایک اور اہم بات، جو لباس اللہ نے ہمیں اسلامی دیا ہے ہم اس لباس کا اہتمام کریں۔ طواف کر رہے ہو اور طواف کرتے ہوئے وہ لباس ہمارے اوپر ہو جو لباس غیروں کا لباس ہے، جو لباس کافروں کا لباس ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ ہم وہ لباس اس وقت اختیار کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہے، جو صحابہ کا لباس ہے، جو اکابرین کا لباس ہے، ہم اس لباس کا اہتمام کریں، اور اس لباس کے اہتمام کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ہماری نیکیوں کے اندر اضافہ فرمائیں گے۔ اور ایک اور اہم بات، بہت سارے وہ گناہ جن کے اندر ہم مبتلا ہیں سب گناہگار ہیں، ہم یہیں سے ان گناہوں کو چھوڑنے کا عزم کریں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی حج کر لیں گے تو پھر چھوڑ دیں گے۔ بھائی حج تک کے لیے اللہ نے ہمیں زندگی دی یا نہ دی اس کی کیا گارنٹی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک طرف سلام پھیروں دوسری طرف سلام پھیروں گا یا نہیں، اس کی میرے پاس ضمانت نہیں ہے۔ اس کی کیا گارنٹی ہے؟ تو جن گناہوں کے اندر ہم مبتلا ہیں ہم ان گناہوں کو ابھی سے چھوڑ دیں، ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسا رد کا پیغام آ جائے۔ قبولیت اللہ سے مانگیں، شکر کریں، اور جن گناہوں کے اندر مبتلا ہیں ان گناہوں کو چھوڑیں۔ اور اسی طرح بعض وہ گناہ ہیں جیسے مثال کے طور پر یہاں پر تو عورتیں پردہ کرتی ہیں، میں اپنی ماؤں بہنوں سے مخاطب ہوں، لیکن وہاں جب جاتی ہیں تو وہ یوں سمجھتی ہیں کہ یہاں پر پردہ کرنا بالکل ضروری نہیں ہے، اکثر یہ دیکھا گیا ہے، اور وہاں پردے کا اہتمام نہیں ہوتا۔ اور بعض عورتیں تو یہ سمجھتی ہیں کہ احرام کی حالت میں تو چہرے کو کھلا رکھنا ہے، اس لیے ہم تو بالکل نہیں کریں گے۔ یاد رکھیے جس طرح پردہ یہاں پر ضروری ہے اسی طرح پردہ وہاں بھی ضروری ہے۔ احرام کی حالت میں عورت کے لیے جو چہرہ کھلا رکھنے کا حکم ہے اس کی ترکیب بھی بتا دی ہے کہ وہ عورت کوئی ایسی چیز اپنے سر پہ لگائے اور اس کے سامنے کپڑا ہو، تو یہ صورت جو ہے بہت ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل وہ اپنے چہرے پہ کوئی نقاب نہ ڈالے، کیپ وغیرہ کی شکل آج آتی ہے، وہ کیپ عورت پہنے گی، تو لہذا جس طرح یہاں پر پردہ کرنا ہے اسی طرح وہاں پر پردہ کرنا ہے۔ اور ایک اور اہم بات، اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ حاجی یہاں سے جاتے ہیں تو ذوق اور شوق شروع کے دنوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن جب چند دن گزر جاتے ہیں آہستہ آہستہ ان کا شوق ختم ہو جاتا ہے۔ تو بھائی ایسا نہ ہو، ہمارا ذوق اور ہمارا شوق آخر تک رہیں۔ جب تک ہم ہیں، اللہ ہمیں 20 دن مکہ مکرمہ میں 20 دن ہم وہاں گزاریں گے، ان 20 دنوں کے اندر ہمارا شوق ہو ہم طواف کریں۔ طواف ایسی عبادت ہے جو وہاں کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتی۔ اور یاد رکھیے ان احسنتم احسنتم لانفسکم، جو بھی نیکی کرو گے اپنے لیے کرو گے، ہمارا اس میں فائدہ ہے۔ یہ مت سوچیں کہ ہم طواف نہیں کریں گے تو طواف کون کرے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ ایک دن اپنے دل میں دعا کی کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں تیرے گھر کا طواف کروں اور میرے ساتھ اور کوئی نہ ہو، میں اکیلے ہی طواف کروں۔ مکہ مکرمہ آئے ہوئے تھے، اتنے میں بارش ہو گئی۔ بارش ہونے کے بعد اس زمانے میں جب بارش ہوتی تھی تو کیچڑ ہو جاتے تھے، تو جب بارش ہوئی موسلا دار بارش ہوئی تو سارے کے سارے لوگ نکل گئے۔ جب نکل گئے تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا آج میری تمنا پوری ہو جائے گی کہ میں نے کہا تھا کہ میں یہ عبادت کروں اور اے رب میں ہوں اور تو ہوں اور اس کے علاوہ کوئی نہ ہو، میں اکیلا تیرے گھر کا طواف کروں۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں مطاف میں داخل ہوا تو کیا دیکھا کہ صاف بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، صاف بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ تو یاد رکھیے جو بھی ہم نیکیاں کر رہے ہیں ان نیکیوں کے اندر ہمارا اپنا فائدہ ہے، اور
ان باتوں پر اللہ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں سے ہم جائیں گے تو پہلے عمرہ کریں گے۔ عمرے کا مختصر طریقہ آپ حضرات سمجھ لیجئے۔ عمرہ 4 چیزوں کا نام ہے۔ عمرہ 4 چیزوں کا نام ہے، جس میں سے 2 چیزیں فرض ہیں اور 2 چیزیں واجب ہیں۔ احرام، طواف، سعی اور حلق۔ احرام، طواف، سعی اور حلق۔ احرام اور طواف یہ دونوں فرض ہیں عمرے میں، اور سعی اور حلق یہ دونوں واجب ہیں۔ احرام اور طواف یہ فرض ہیں اور سعی اور حلق یہ دونوں واجب ہیں۔ 4 چیزیں ہیں عمرے کے اندر: احرام، طواف، سعی اور حلق۔ اب ان چیزوں کو کھول دیا جائے۔ احرام کے اندر 3 چیزیں ہیں۔ پہلے نمبر پہ 2 چادریں، دوسرے نمبر پہ نیت، اور تیسرے نمبر پہ تلبیہ۔ 2 چادریں انسان پہن لیتا ہے، یہ احرام ہے، اور پھر اس کے بعد نیت کر لیتا ہے اپنی زبان سے، دل سے بھی کہہ دیں، زبان سے بھی کہہ دیں، اے اللہ میں عمرے کا احرام باندھ رہا ہوں، اس کو قبول فرما اور میرے لیے آسان فرما۔ اور پھر اس کے بعد 3 دفعہ تلبیہ پڑھ لیتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ 3 دفعہ پڑھنے کی وجہ سے آپ محرم بن جاتے ہیں۔ کیا بن جاتے ہیں؟ محرم۔ اور محرم بننے کے بعد آپ پر کچھ پابندیاں لاگو ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ پہ بڑی پابندی لاگو ہوتی ہیں۔ آپ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے ہیں، آپ اپنے سر کو ڈھانک نہیں سکتے ہیں، سر کو کھلا چھوڑیں گے، آپ ایسے چپل پہنیں گے جس کے اندر آپ کا جو ٹخنا ہے، یہ ٹخنا، یہ جو درمیان کی ہڈی ہے، یہ ہڈی نظر آنی چاہیے۔ آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ یہ تمام کی تمام پابندیاں احرام میں آتی ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ نیت جہاز میں بیٹھنے کے بعد ہو تو بہتر ہے۔ نیت، احرام تو آپ پہن لیں گھر سے ہی، لیکن نیت جو آپ کریں وہ جہاز میں بیٹھنے کے بعد کریں۔ جب جہاز میں بیٹھ جائیں اس کے بعد آپ دل میں کہیں، یا اللہ میں عمرے کا احرام میں نے باندھا ہے، میں نیت کر رہا ہوں عمرے کی، اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما، اور پھر 3 دفعہ تلبیہ پڑھیں گے تو یہ آپ کا احرام ہو جائے گا۔ تو پہلے نمبر پہ عمرے میں احرام، اور دوسرے نمبر پر ہے طواف۔ دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ طواف۔ یہ دوسرا فرض ہے عمرے کا۔ طواف سے پہلے کچھ کام ہے، طواف کے درمیان کچھ کام ہے، اور طواف کے بعد کچھ کام ہے۔ طواف سے پہلے کے کاموں میں سے پہلا کام ہے نیت کرنا۔ طواف کی نیت کی، دل میں ہی نیت کی کہ میں عمرے کا طواف کر رہا ہوں، یہ کافی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو مرد حضرات استوا ہے، استوا کا مطلب اپنے یہ جو کھڑا ہے اس کو کھلا رکھیں گے اور چادر یہاں پر لے آئیں گے۔ یہ استوا صرف طواف میں ہوتا ہے، 7 چکروں میں ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جب طواف کے لیے آپ آئے تو آپ حجر اسود کا استقبال کریں گے۔ استقبال کا مطلب کیا ہے؟ حجر اسود کے مقابل آ جائیں، اور مقابل آنے کے بعد کہیں، ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں، اور اٹھانے کے بعد کہیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور چھوڑ دیں گے۔ استقبال ہے۔ اور چوتھے نمبر پر آپ استلام کریں گے۔ استلام، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور ان ہتھیلیوں کو آپ چھومیں گے، یہ آپ کا استلام ہو جائے گا۔ یہ طواف سے پہلے کے 4 کام ہیں۔ اب طواف آپ کا شروع ہو جائے گا۔ اب طواف جب شروع ہوگا، طواف کے درمیان کچھ کام ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ طواف کے شروع کے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے۔ رمل کا مطلب ہوتا ہے پہلوانوں کی طرح چلنا۔ بعض لوگ دوڑتے ہیں، دوڑنے کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے حاجیوں کو، لہذا نہ دوڑا جائے، اور اگر رش ہو تو رمل کو چھوڑ دیا جائے۔ رمل ضروری نہیں ہے، اگر رش ہو تو اسے چھوڑ بھی سکتے ہیں، تو یہ رمل ہے۔ اور رمل کرنے کے بعد آپ طواف میں تیسرا کلمہ پڑھیں، اور تیسرا کلمہ پڑھنے کے بعد جب بھی حجر اسود پہ آئے تو حجر اسود میں آنے کے بعد وہی استلام، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ طواف کے بعد کے کچھ کام ہیں۔ جب طواف مکمل ہو تو آپ مکمل ہونے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں گے۔ 2 رکعت نفل پڑھیں گے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہمیں لکھا ہے کہ پر یا اسے آس پاس علماء نے یہ کہا ہے اگر آپ مقام ابراہیم ساتھ پڑھیں تو لوگوں نے حرام ہے، کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، پوری مسجد میں پڑھ سکتے ہیں،
کہ علماء نے مسجد کے پڑھنے منافع سے نہیں ہوتا، منافع کے علاوہ ہوتا ہے وہ خوب سیر ہو کر بھی جائے، یہ بھی قبولیت ہے۔ اس وقت میں افضل کے وقت دعا مانگیں، اس کے بعد ہم نے 9واں استلام کرنا ہے جیسا کا، یہ استلام مستحب ہے، 9واں استلام کریں، اور استلام کے بعد اب 30 عمل سعی کی طرف آئیں گے، اور سعی کی طرف آنے کے بعد آپ صفا پہ آئیں گے، نیت کریں اے رب میں اللہ کی رضا کے لیے سعی کر رہا ہوں، اور اس کے بعد دعا مانگیں، دعا مانگنے کے بعد سعی شروع کر لیں، اور سعی کے درمیان چھوٹا کلمہ پڑھیں، اور جو درمیان میں میلین افزرین ہیں اس درمیان علماء نے لکھا اپنی وقت کی دعا مانگیں، یہ بھی قبولیت کا وقت ہے۔ صفا کے شروع میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور جب مروہ پہ آپ جائیں گے تو مروہ پہ جانے کے بعد بھی آپ دعا مانگیں، یہ بھی قبولیت کا وقت ہے۔ یہ 7 چکر سعی کے ہوں گے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو انسان سعی کرتا ہے تو سعی کرنے کے بعد اس کے نام اعمال میں 70 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ ہر عمل اللہ کی قیمتی ہے، اور پھر اس کے بعد چھوٹا عمل رہ جاتا ہے، وہ ہے حلق کرنا۔ قصر بھی کر سکتے ہیں لیکن حلق کرنا یہ افضل ہے۔ نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ رحمت کی دعا مانگی اس آدمی کے لیے، رحمہ اللہ المحلقین، اس آدمی کے لیے رحمت کی دعا مانگی جو آدمی حلق کرتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر بندہ حلق کرے، اور عورتیں اپنی انگلی کے ایک پوروں کے برابر اپنے بال کاٹیں گی، تو یہ آپ کا 4 چیزوں کا نام ہے اور طواف، سعی اور حلق، جس میں 2 فرض ہیں، حلق بھی فرض ہے، طواف بھی فرض ہے، اور سعی اور واجبات میں سے ہیں۔ ایک اور ذکر میں رہے کہ تو جانے کے بعد سعودیہ کے کچھ رول ہیں، وہاں کے سارے کے ماتحت چلتے ہیں، تو بس اوقات وہ 7 ذی الحجہ ایک پہلے 7 ذی الحجہ کو، تو 7 ذی الحجہ کو کریں، تو ایسے ہی ان کے ہوں گے ہر اس قوم اور قانون کے مطابق چلے گا۔ جیسے حالات ہیں تو مدینہ منورہ کے اندر بسا اوقات پچھلے سال ہم تھے تو 5 دن ہم نے نمازیں پڑھی، 40 نمازیں نہیں ہوئی، 5 دن کے بعد ہمیں واپس بھیجا گیا، اور صرف آپ اور نہیں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، وہ بسا اوقات ان قوانین ہوتے ہیں وہ اچانک مان کرتے ہیں۔ یہ بھی ذہن میں ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر بسا اوقات 40 نمازیں نہیں ہوتی، اور بسا اوقات 10 دن بھی ہوتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے، تو ان قوانین کے مطابق چلنا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ جو 40 نمازیں ہیں یہ فرض واجب نہیں ہے، یہ فرض واجب نہیں ہے۔ بعض لوگ اس سمجھتے ہیں کہ یہ 40 نمازیں نہیں ہوئی تو ہمارا حل نہیں ہوگا، اس سے اس پر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا، اور نہ یہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ جو وہاں کے قوانین ہیں اس قوانین کے مطابق سب نے چلنا ہوتا ہے۔ اور ایک اور اہم بات بتاتے ہیں تو روان قافلے کا ایک امین کی اطاعت دعا ہے کہ رب العزت میں ان بابوں کی توفیق عطا فرمائے، اور حج بیت اللہ